وعلیکم السلام. اپنا آگے نہیں ڈاکٹر صاحب بھی رستے بچ پاس گئے ہوں گے. چلو ٹھیک ہے. اپنا نام آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تسی شروع کرو. رات شروع. ٹھیک ہے. صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. ترجمہ کنز الایمان. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو. بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے. وہی سنتا اور جانتا ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ مالک 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 ذوالفضل و کرم رحمت کر دافع ہر رنج و علم رحمت کر سبقت ہے صدا غضب پہ رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کر میرے تجھ سے ہے التجا میرے مولا میرے تجھ سے ہے التجا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا مریضوں کو دے دے شفا میرے مولا مریضوں کو دے دے مریضوں کو دے دے شفا میرے مولا مریضوں کو دے دے شفا میرے مولا مریضوں کو دے دے شفا میرے مولا جو ہر ایک بیمار کو دور کر دے جو ہر ایک بیمار کو دور کر دے جو ہر ایک بیمار کو دور کر دے چلاؤ ایسی باد صبا میرے مولا چلاؤ ایسی باد چلاؤ ایسی باد صبا میرے مولا چلاؤ ایسی باد صبا میرے مولا گناہگار بھی خطا کار بھی گناہگار بھی خطا کار بھی گناہگار بھی گناہگار بھی خطا کار بھی مگر ہم سے ہونا خطا میرے مولا مگر ہم سے ہونا خطا میرے مولا مگر ہم سے ہونا خفا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا وباؤں سے تو ہی بچائے گا ہم کو وباؤں سے تو ہی بچائے گا ہم کو وباؤں سے تو ہی وباؤں سے تو ہی بچائے گا ہم کو ہمیں ہے تیرا آسرا میرے مولا ہمیں ہے تیرا ہمیں ہے تیرا آسرا میرے مولا ہمیں ہے تیرا
آسرا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا سب اہل وطن کا تو رکھنا سلامت اہل وطن کا تو رکھنا سلامت سب اہل وطن سب اہل وطن کا تو رکھنا سلامت یہی دل سے نکلے دعا میرے مولا یہی دل سے نکلے یہی دل سے نکلے دعا میرے مولا میرے دیس کے باسیوں کے سروں پر میرے دیس کے باسیوں کے سروں پر میرے دیس کے میرے دیس کے باسیوں کے سروں پر ہر ایک دور کر دے بلا میرے مولا ہر ایک دور کر دے بلا میرے مولا میری تجھ سے ہے التجا میرے مولا مریضوں کو دے دے شفا میرے مولا صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کی جبی تاہ ان کے جبی نور ان کے قدم تاہ ان کے جبی نور ان کے قدم ان کی واللیل زلف ہیں ابر کرم تاہ ان کے جبی نور ان کے قدم تاہ ان کے جبی نور ان کے قدم ان کی واللیل زلف ہیں ابر کرم کعبہ کو سین ابر و نظر ماتگا کعبہ کو سین ابر و نظر ماتگا یوں حلب اور مازاغ ان کے چشم کعبہ کو سین ابر و نظر ماتگا کعبہ کو سین ابر و نظر ماتگا یوں حلب اور مازاغ ان کے چشم ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کے تلووں کا دوون ستارے بنے ان کے تلووں کا دوون ستارے بنے ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے مجھ کو ان کے روح بطحا
کی قسم ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے ان سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے مجھ کو ان کے رخ والضحا کی قسم میرا محبوب محبوب یزدان ہے میرا محبوب محبوب یزدان ہے ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے وہ سارے نبیوں میں ایسا وہ سلطان ہے وہ سارے نبیوں میں ایسا وہ سلطان ہے وہ بن گئی جن کی امت بھی خیر الامم وہ سارے نبیوں میں ایسا وہ سلطان ہے سارے نبیوں میں ایسا وہ سلطان ہے وہ بن گئی جن کی امت بھی خیر الامم ان کا چہرہ ہی والفجر و یاسین ہے ان کا چہرہ ہی والفجر و یاسین ہے ان کی توہین خالق کی توہین ہے ان کی توہین خالق کی توہین ہے وہ دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے وہ جب وہ واللیل زلفوں کو دیتی ہے خان دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے دونوں عالم کی ہو جاتی تزئین ہے وہ جب وہ واللیل زلفوں کو دیتے ہیں وہ کعبہ قوسین ابرو نظر ماتا کعبہ قوسین ابرو نظر ماتا یوں حلب اور مازاگ ان کی چشم ہوتا ان کے جبی نور ان کے قدم تا ان کے جبی نور ان کے قدم ان کی واللیل زلفیں ہیں ابر کرم سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں آہ یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں کاہش غم سے نہایت کاہش غم سے نہایت آہ کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہو یا
رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، روز و شب جز گری ازاری کچھ مجھے سوچے نہیں، روز و شب جز گری ازاری کچھ مجھے سوچے نہیں، زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں، زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیزار ہوں، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ یار لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، دستگیری کر میری اے دستگیر بے کساں، دستگیری کر میری اے دستگیر بے کساں، اے دستگیری کر میری اے دستگیر بے کساں، شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں، شاد و خرم کر مجھے آہ شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا شفیع المذنبی میرے گناہوں کو نہ دے، یا شفیع المذنبی یا شفیع المذنبی میرے گناہوں کو نہ دے، سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا مدعا، دو جہاں میں دیکھنا آہ دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا مدعا، اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار ہوں، اے حبیب ہر دو عالم اے حبیب ہر دو عالم طالب دیدار ہوں، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، جب کہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ساتھ پا، جب کہ ہے میرا وسیلہ، ہاں جب کہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ساتھ پا،
دل میں اپنے خوف محشر سے تسلی دار ہو، آہ دل میں اپنے خوف محشر سے تسلی دار ہو، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہو، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہ مصرع مدہ، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ، اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہ مصرع مدہ، سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، سیدہ تیرا ہوں گو آہ سیدہ تیرا ہوں گو آہ سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں، کاہش غم سے نہایت، کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں، یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں۔ سب درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، اے میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لو تیرا چوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے
حسین سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمر سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں وہی جن کو شیر خدا کہے جن باب سر اعلیٰ کہے وہی جن کو آل ابی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا جہاں عشق ہے وہی کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر اللہ نام ہوں میں مرید خیر اللہ نام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب در پہ غوث جہاں بولا لے جے در پہ غوث جہاں بولا لے جے در پہ غوث جہاں بولا لے جے میرے دکھ کے کوئی دوا کیجے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے امت پہ غوث جہاں بولا لیجے در پہ غوث جہاں بولا لیجے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے ہر طرف سے ہوں عاجز و لاچار ہر طرف سے ہوں عاجز و لاچار میری آزردگی مٹا دیجئے میرے آزردگی میری آزردگی میری آزردگی مٹا دیجئے در پہ غوث جہاں بولا لیجئے در پہ غوث جہاں بولا لیجئے زارا مفلس ہوں نا کسو بے کس زارا مفلس ہوں نا کسو بے
کس اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجے، وہ اپنے لنگر سے کچھ، اپنے لنگر سے کچھ، اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجے، اپنے لنگر سے کچھ دلا دیجے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، او نفس کی قید میں ہوں بے بس مجبور، نفس کی قید میں ہوں بس مجبور، دستگیر دکھا چھوڑا لیجے، دستگیر دکھا، دستگیر دکھا، دستگیر دکھا چھوڑا لیجے، در پہ غوث جہاں بولا لیجے، در پہ غوث جہاں بولا لیجے، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، اپنا ثانی کوئی بتا دیجے، وہ اپنا ثانی کوئی، اپنا ثانی کوئی، اپنا ثانی کوئی بتا دیجے، در پہ غوث جہاں بولا لیجے، در پہ غوث جہاں بولا لیجے، او ہجر میں مر چکا ظہور حسین، ہجر میں مر چکا ہے ظہور حسین، روئے اطہر اسے دکھا دیجے، روئے اطہر اسے، روئے اطہر اسے، روئے اطہر اسے دکھا دیجے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، میرے دکھ کی کوئی دوا کیجے، در پہ غوث جہاں بولا لیجے، سب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا، خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا، خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا، خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک باجے نگارا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک باجے نگارا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک باجے نگارا غوث اعظم کا، ملک جن و بشر سب کے
ملک جن بشر ہیں سب کے سب ان کی اطاعت میں، ملک جن بشر ہیں سب کے سب ان کی اطاعت میں، ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا، ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا، ظہور ہر دو عالم میں پسارا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک باجے نکارا غوث اعظم کا، وہاں کی خاک کو قدسی صدا سرما سمجھتے ہیں، وہاں کے خاک کو قدسی صدا سرما سمجھتے ہیں، وہاں کے خاک کو قدسی صدا سرما سمجھتے ہیں، جہاں پر ایک ساتھ ہو اتارا غوث اعظم کا، جہاں پر ایک ساتھ ہو اتارا غوث اعظم کا، زمین سے عرش تک باجے نکارا غوث اعظم کا، محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک، محب غوث اعظم ہے محب حیدری بے شک، محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، محمد کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا، جہاں میں کوئی اس در بن غریبوں کا نہیں ملجا، جہاں میں کوئی اس در بن غریبوں کا نہیں ملجا، جہاں میں کوئی اس در بن غریبوں کا نہیں ملجا، نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا، نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا، نہ ہرگز چھوڑیو اے دل دوارا غوث اعظم کا، ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے، ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے، ظہور آرام کر کیوں درد و غم میں دل جلاتا ہے، تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا غوث اعظم کا، تجھے ہے جب دو عالم میں سہارا غوث اعظم کا، اے خدا کے ملک پر قبضہ ہے سارا غوث اعظم کا،
10 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ و سند اولیائہ و احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام احباب طریقت سلسلہ عالیہ مطہرہ قادریہ فاضلیہ اور دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ لاہور عرس مبارک شہزادہ غوث الورا سجادہ نشین ہفتم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید السادات حضرت سید فاضل الدین شاہ صاحب گیلانی سرکار اعظم بٹالہ شریف حضرت کے 8ویں گدی نشین اور جانشین اور اللہ کے کامل ولی حضور غوث الثقلین و غیث الکونین کے منتخب فرد فرید اور سرکار اعلیٰ بٹالہ شریف کے فیوز اور برکات کو ایک عالم میں جلا دینے والے آپ کی نسبت مبارکہ کے سے غفلت کے مارے ہوئے بندوں کو نئی روحانی اور ایمانی زندگی عطا فرمانے والی عظیم شخصیت کا اسم گرامی ہے حضرت صاحب الارشاد فرد الافراد سیدنا و مولانا سید ظہور الحسین شاہ صاحب گیلانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے عرس مقدس میں سراپا قدس میں میں اور آپ
اپنے آقا کی بارگاہ میں روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت کی ذات اقدس کسی بیان اور تعارف کی محتاج نہیں، ہم ان کے ذکر پاک سے اپنے قلوب کو جتنی بھی دنیا کی میل سیاہی ہو، ایسا اللہ کا کامل ولی ہے کہ جن کے ذکر پاک سے دلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے اور مردہ دلوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کے کامل ولی کا ذکر وہ سب سے قریب ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے مالک و خالق کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی محبت سے اور اس کی معرفت سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن جتنا بھی وقت مجھے عطا فرمایا گیا اس بارگاہ عالی میں، میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ میرے جد کریم سگے میرے دادا حضرت سید صاحب عرس ظہور الحسنین شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست بدست بیعت تھے۔ میرے دادا 4 بھائی ہیں، سید کرم شاہ صاحب، سید چنن شاہ صاحب، سید عالم شاہ صاحب کا میں پوتا ہوں، اور میرے والد حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ، علماء کا حلقہ ان کو جانتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا میری دادی تحصیل فالیہ ضلع گجرات ہوتا تھا، یہاں سے پیدل سینکڑوں میل بن جاتے تھے، یہ سینکڑوں نہ کہیں لیکن 100 سے زیادہ ہی میل بنتے ہیں بٹالہ شریف کا سفر اگر فالیہ سے ہو۔ تو میری دادی جان اور میرے دادا جان کاظمی سادات تھے، لیکن اپنے مرشد کریم سید ظہور الحسین رحمہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے کہ یہاں سے پیدل کئی مرتبہ فالیہ کی سرزمین سے جا کر بٹالہ شریف میں آپ نے جبین نیاز جھکائی، اور مرشد یہ کرم عالی ہے کہ میرے والد رحمۃ اللہ 4 سال کی عمر میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اور میری دادی محترمہ ان کو اٹھا کر بٹالہ شریف دربار پہ حاضر ہوئی۔ یہ 1919 کا واقعہ ہے۔ حضرت ثانی قبلہ حضرت ظہور الحسین رحمہ اللہ کے فرزند گرامی اور ہمارے مرشد عالی وقار سیدنا نظر محی الدین رحمہ اللہ قادری فاضلی حضرت کا دور سجادگی ہے، اور میری دادی جان اپنے بیٹے کو 4 سال کی عمر میں لے کر دربار حاضر ہوئیں اور عرض کی حضور میرے پیر بینائی ان کی نہیں تھی مگر وہ شہنشاہ تھے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اور یہ میرے بیٹا چیچک کے عارضے سے آنکھوں سے محروم ہو گیا ہے، تو میں اس کے لیے آنکھیں لینے کے لیے دربار پہ حاضر ہوئی ہوں۔ بہت روئیں، قبلہ عالم جو ان کے مرشد تھے، جن کے دست بیعت تھی میری دادی جان، ان کے دربار شریف کی بٹالہ شریف میں کنڈی اہلائی۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین رحمہ اللہ نظر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا مائی جی اتنی زور سے آپ استغاثہ کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، دور نزدیک سے سن لیتے ہیں۔ عرض کی حضور میرا اتنی بے کسی ہے، میں اس بچے کے بارے میں پریشان ہوں۔ فرمایا آپ لنگر شریف پر قیام کریں اور کل میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سرکار نے جو بھی ان بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے عرض بھی کی، اجازت لی، صبح جو جملہ میری دادی جان کو فرمایا 1960 میں ان کا وصال ہوا۔ میری ماں اپنی ساس سے میری دادی سے یہ روایت کرتی ہیں کہ دادی جان فرماتی تھی صبح اٹھ کے قبلہ عالم سید نظر محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرشد نے اللہ سے دعا منظور کرائی ہے
4 بیٹے ہیں مائی آپ کے، 3 جو آنکھوں والے ہیں ان کا فکر کرو۔ یہ بچہ تم یہ کہتی ہو کہ آنکھیں نہیں رہی ٹھڈے کھائے گا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں، یہ ٹھڈے نہیں کھائے گا، آنکھ والے اس بچے سے راستہ پوچھ کر چلا کریں گے۔ کب فرمایا؟ جب میرا باپ حافظ الحدیث نہیں تھا، نہ کوئی جانتا تھا، 4 سال کا بچہ تھا، کچھ پڑھا نہیں تھا، اپنی ماں کے ساتھ بٹالہ حاضر ہوا۔ فرمایا 1960 میں میری دادی کا انتقال ہوا، کبھی پردے سے باہر نہیں آتی تھی، زندگی کے آخری دنوں میں آئیں مسجد میں، اور اس وقت میرے والد رحمۃ اللہ علیہ سارے فنون علوم پڑھاتے تھے، درس ارشاد فرما رہے تھے، دادی سوٹی پر قریب آ کے کھڑی ہوئی اور بچے کتاب سامنے رکھ کے، جو لوگ عربی علوم پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنی ہماری متن کی کتابیں ہیں زیر زبر نہیں ہوتے ان پر، اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ بچے قانون کو لگا کر خود اس کی اعراب اور حرکات پہچانے، اس وجہ سے جیسے قرآن پاک میں لگے ہوتے ہیں نا، کتابوں میں جو فنی کتابیں ہیں ان پہ نہیں ہوتے حرکات اعراب، اور اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ بچہ قانون سے، نحو سے، گرامر سے خود نکالے کہ اعراب اور حرکات کیا ہے۔ اگر زیر زبر سے پڑھے گا تو ساری عمر سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کی ترکیب کیا ہے۔ اچھا، دادی جان نے جب دیکھا تو والد تو چونکہ آنکھیں نابینا تھے، تو بچہ جب پوری طرح قانون کو نہ سمجھنے والا ابھی پریکٹس میں ہوتا ہے تو غلطی کرتا، والد صاحب اس کو بتاتے کہ یہاں رفع پڑھو، یہاں ضمہ پڑھو، یہاں کسرہ پڑھو۔ تو میری دادی نے ان علماء سے جو ابھی پڑھ رہے تھے 6ویں سال میں 5ویں سال میں، تو ان سے کہا، بچوں تمہارے سامنے کتاب ہے، تمہاری آنکھیں بھی ہیں، میرے پتر دیاں تے اکھاں بھی نہیں، کتاب بھی نہیں سامنے، غلطی تو ان لگ دی، تمہیں بتاتا یہ ہے۔ انہوں نے کہا جیسے طالب علم سمجھتا ہے کہ اماں جی یہ قانون ہوتا ہے گرامر عربی کا، جسے آتا ہو بغیر زبر زیر پڑھے ہوئے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس پر اعراب کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ کے بیٹے تو اس کو حفظ کیے ہوئے ہیں، آپ نے اندر اتارے ہوئے ہیں، ہمیں تب نہیں دیکھنے کے باوجود پتہ چلتا کہ ابھی قانون کا اجرا ہم نے نہیں سیکھا، انہوں نے سیکھا ہے۔ فرمایا پترو انہیں سیکھیا ہے تو تسا اج نہیں سیکھیا، لیکن میں ادو دی گل اج ویکھن آئی ہاں جدو انہیں بھی کچھ نہیں سی سیکھیا، تے تساں تے پڑھاندیاں ویکھ کے منیا نا کہ علماں دا حافظ ہے، تے میرے مرشد دے بیٹے نے مینوں یہ 4 سال دا سی تے 10 چڑھیا سی کہ اے دا فکر نہ کر، اکھاں والے بھی یہ کو راہ پوچھ کے ٹرن۔ دوستو میں اس دادی کا پوتا ہوں اور اس دادے کا پوتا ہوں جو پیدل یہاں سے پھالیا کی سرزمین سے بٹالہ شریف حاضر ہوتے رہے، اور سید ظہور الحسین رحمہ اللہ عالی وقار عالی جناب ہمارے دلوں کے بادشاہ، ان سے دستے شرف بیعت میرا دادا دادی دونوں رکھتے تھے اور رکھتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں کہ یہ بھی میری دادی جان کا خود فرمان ہے۔ انہوں نے میری والدہ سے یہ کہا کہ جب ہمارے مرشد نے ہمیں بیعت کیا تو وعدہ کیا تھا کہ ظہور الحسین کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا بوقت موت میری روحانیت موجود ہوگی اور اس کے زبان پر کلمہ میں جاری کراؤں گا۔ اور میری دادی جان سن 60 میں فوت ہوئی ہیں، میرے دادا 1935 میں فوت ہو چکا تھا۔ دادا جان کی موت کے بارے میں دادی نے یہ روایت کیا جو میری ماں نے مجھے بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سید عالم شاہ کی موت کا وقت آیا تو ہم لوگوں نے یاسین شریف پڑھی کہ روح کے لیے آسانی ہو، فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، یاسین پڑھتے رہو لیکن ابھی وقت میرا نہیں۔ انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے اور یہ موت کی علامت ہے، حدیث پاک میں ہے مومن کے لیے۔ تو اس عرق کے بعد فرمایا میرے پیر کا وعدہ ہے، میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں
لیکن جب انہوں نے مجھے بیعت کیا تو کہا میں مرید کے پاس آ کر کلمہ پڑھاتا ہوں، اور جو نشان دیا وہ زندہ نشان تھا۔ فرمایا میرے پیر اس وقت فرخ پور میں آ چکے ہیں، فرخ پور میں، اور میرے پاس آنے والے ہیں، مجھے فرما رہے ہیں کہ میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ اور پھر پڑھا، لیٹے ہوئے بہت ہی کمزور تھے، اٹھ کر بٹھایا گیا، کلمہ پڑھا، سب سے کہا مؤدب ہو جاؤ، میرے پیر تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت جس شخص کو بیعت، اور یہ قادری طریقت کا فیضان ہے، میرے مرشد اعلیٰ حضور امام الاولیاء سیدنا غوث الثقلین و غیث الکونین غوث الارض والسماء کا فرمان ہے کہ جس سچی نسبت قادریہ سے جو متصف ہے میرا مرید، میں نے رب سے وعدہ لیا ہے کہ گمراہی پر یا کفر پر اس کی موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ توحید پر اسے موت عطا فرمائے گا۔ بہجت الاسرار شریف میں یہ قول مبارک ملا نور الدین عبد الرحمن شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے غوث پاک شہنشاہ کا یہ قول مبارک نقل فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قادری ہم ہیں، اور اللہ نے فاضلی بھی بنایا وہ بھی ہیں، اور یہ مرشد جن کو یہ نسبت حاصل ہے، جیسے کہ میرے جد ان کے در کے خادم ہیں، میں جدی طور پر ان کا غلام ہوں، نوکر ہوں، میرا والد ان کی کرامت کا یہ علم، یہ سب چیزیں جو بھی ہوئی، 50 سال انہوں نے حدیث پاک پڑھائی۔ میں سمجھتا ہوں مرشد نے جب 4 سال کی عمر میں یہ بتا دیا تھا تو یہ سب کچھ کرامت ہے، ان کی کرامت ہے۔ آج بھی جو یہ لفظ بول رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں تھے، میرے ہم سادات ہیں، لیکن میرے دادا سے اوپر رشتوں میں بزرگ جو ہیں وہ سب زمیندار بھی تھے، کاشتکار تھے، اور یہی، لیکن علم سے، معرفت سے، نور سے، قرآن سے، حدیث سے انسلاک اور تعلق کا یہ جو وظیفہ اور سلسلہ ایک دنیا میں پہچانا جاتا ہے، یہ فیضان ہے سرکار بٹالہ سید ظہور حسین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج بھی دل سے ہم ہر وقت تسلیم بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں نے ہمیشہ امہ چینل کے پروگراموں میں، برطانیہ میں بھی یہ شعر پیش کیا جو حضرت فاضل جو گجراتی مشہور شاعر ہیں، فضل پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سرکار بٹالہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ محموداں دے ویک خزانے پیروں کدی نہ ڈولے، محموداں دے ویک خزانے پیروں کدی نہ ڈولے، تے شرف ایازاں اتے رکھ دے فاضلیاں دے گولے۔ محمود و ایاز کا قصہ آپ جانتے ہیں نا، فرمایا وہ ایاز تو محمود بادشاہ غزنوی اس کا غلام تھا، محمود جو ہندوستان کا حاکم بھی ہوا غزنی سے آ کر، کہانی اس کی مشہور ہے، لیکن فاضل شاہ گجراتی اپنے اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود کا غلام ہو ایاز تو محموداں دے خزانے ویکھ کے اس شہنشاہ دے غلام کدی پیرو ڈولے نہیں کہ شاید وہ بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ ساڈا غوث پاک بڑا ہوئے، تے غوث پاک دا پتر حضرت 9ویں صدی ہجری میں ہمایوں بادشاہ کے دور میں حضرت کے جد اعلیٰ یعنی اعلیٰ حضرت بٹالوی کے جد اعلیٰ 9ویں صدی ہجری میں حضرت پیر زین الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نقیب الاشراف ہیں، ان کے یہ فرزند ارجمند ہیں، اور یہ 9ویں صدی ہجری میں ہمایوں بادشاہ کے ساتھ ہندوستان میں اس لیے تشریف لائے کہ ہمایوں نے یہ عرض کیا کہ میں شیر شاہ کے بیٹے سے مقابلے کے لیے واپس اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بابر کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی، وہ ایران میں تھا، جب ایران سے واپس سوری دور میں آنے لگا تو بغداد شریف حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں لشکر تو لے کر جاؤں گا، لیکن میرا یہ ایمان ہے، میں مغل ہوں، میرا ایمان ہے کہ فتح ہوگی غوث پاک کی نسبت کی برکت سے۔ اگر آپ اپنا ایک شہزادہ مجھے عطا کریں
کہ جس کو میں اپنے آگے اپنی سواری سے آگے رکھوں، تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہندوستان کی سلطنت واپس عطا فرمائے۔ تو آپ نے اپنے لخت جگر، میں نے جیسے تاریخ میں دیکھا غالباً بدیع الدین سید بدیع الدین گیلانی حضرت کا اسم شریف ہے، وہ دیے۔ ہمایوں بادشاہ جب ہندوستان کی طرف ایران سے آیا، اپنے سے پہلی سواری کے ہودج میں حضرت شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بطور وسیلہ فتح کا، جیسے نبی پاک کا نام پہلی قومیں بھی فتح کے لیے لیتی تھی نا اللہ کے بارگاہ میں، تو غوث پاک شہنشاہ بغداد کے بیٹے کو بطور وسیلہ آگے رکھا۔ رب تعالیٰ نے سوریوں سے سلطنت واپس عطا فرمائی، اور پھر 300 سال تک جو حکومت مغلیہ عہد کی رہی ہے، تو یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت بٹالوی کے جد اعلیٰ سید بدیع الدین کا فیض ہے۔ اور اس کے عطیہ ہدیہ میں یہ جگہ جو تحصیل شکرگڑھ پرانی ضلع یہ گرداسپور ہے اور اب سیالکوٹ میں ہے، اس میں یہ علاقہ تھا۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد کے حکم سے اس علاقے کو اپنے لیے پسند کیا، اور یہ ہمایوں بادشاہ کے دور میں یہ علاقہ آپ کے نام کیا گیا۔ اور اس طرح کوٹ جو تحصیل شکرگڑھ کا گاؤں ہے، اس میں حضرت کے جد اعلیٰ، پھر آپ نے سفر فرمایا بٹالہ شریف کی طرف، بٹالہ شریف کے عام ہوا، پھر بٹالہ شریف سے حضرت کے نامے گدی نشین وہ یہاں جلوہ فرما ہے، اور ہم غریبوں کو یہ فائدہ ہوا، اتنی بڑی رحمت ہو گئی کہ آج انڈیا میں جانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ تو ان کے فرزند ارجمند یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ سرکار کے ساتھ خانقاہ فاضلیہ، ان کے صاحبزادے جن سے میری ملاقات زندگی میں ہوئی 1980 میں کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا میرے والد صاحب کے حکم سے۔ حضرت قبلہ عالم سید بدر محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے بعد شہزادگان حضرت سرکار سید الطاف محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیلانی قادری، اور پھر حضرت قبلہ سید راغب محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر حضرت سید کامران محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج انہی کے خون، انہی کی نسبت پاک، کیوں کہ روحانیت میں، طریقت میں نسبت کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ نسبت پاک حضرت قبلہ صاحب الامر اس وقت جو حضرت کے گدی نشین 12ویں گدی نشین ہیں، اور حضرت کے جانشین ہیں، آپ کے فیضان کے تقسیم فرمانے والے ہیں قبلہ حضرت ڈاکٹر مفضل محی الدین گیلانی قادری فاضلی دامت معالیکم، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور ہمیں پہ بھی نظر رحمت یقیناً فرما رہے ہیں۔ آسٹریلیا یہاں سے بہت دور ہے، 15 گھنٹے لگتے ہیں جہاز پر، لیکن اللہ والوں کی نظر میں قرب اور بعد کوئی نہیں، فاصلے وقت زمان اور مکان تیرے غلام، نفس ہستی تیری محفل میں تھمی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے قرب و بعد نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی اللہ کے دیے ہوئے نور میں سے دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق اٹھا کے دیکھو، آنکھ اس کی ہوتی ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار بٹالہ کی بھی نظر رحمت ہے، اور جو ارادت سچی لے کر یہاں بیٹھا ہے وہ حضرت قبلہ عالم سید نظر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں بھی ہے۔ حضرت قبلہ عالم جن کی میں نے خود زیارت کا اور صحبت کا شرف حاصل کیا، سید بدر محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نظر رحمت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور دوہرا کے پھر کہوں گا کہ محموداں دے بے خزانے، کوئی اندھیری چلے، دنیا میں گمراہی آئے، دنیا میں کسی قسم کا دور چل جائے، دل کی دنیا جن کی سرکار غوثیت مآب سے جڑی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ بالکل سچا ہے کہ محموداں دے بے خزانے پیروں کبھی نہ ڈولے۔ پیروں ڈولنے کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان بھی کبھی ڈولتا نہیں،
صرف پیر کہنا نہیں، ثابت قدمی کو سب چیز کہتے ہیں۔ محموداں دے بے خزانے اور پیروں کدی نہ ڈولے تے شرف عیاضہ اندے رکھ دے فاضلیاں دے گولے۔ ہم اس عہد کے لیے عرس پر آتے ہیں کہ عہد محبت تازہ ہے، عہد ارادت تازہ ہے۔ زمانے کی کچھ ہوائیں چلیں، دل کی دنیا جن سے آباد ہے، کیوں کہ انہوں نے رب کی توحید کا بیج ہمارے دلوں میں بویا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب کو مانو، تو ہم نے کہا ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رب کا دوست۔ اور سادے لفظوں میں مرزا غالب نے ہمیں یہ کہا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اور رب دے یار غیر سمجھ کے تے نہیں نہ من دے، اولا یار سمجھ کے ولی سمجھ کے مننے آ۔ غالب کہتے ہیں غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، جو علی علی کرتا ہوں تو مجھے مشرک نہ سمجھ، کیونکہ علی جب اللہ کے ولیوں کا شہنشاہ ہے تو طریقہ یہ ہے کہ دوست کو منانا ہو تو پہلے اس کے دوست سے ملا جاتا ہے تاکہ ذریعہ اور سلسلہ قائم ہو جائے۔ ہم سرکار بٹالہ کی خدمت پہ حاضر ہیں، نسبت خداوندی، محبت خداوندی کے لیے حاضر ہیں، اور یہی توحید کی پہلی منزل ہے کہ سالک فقیر اپنے شیخ کے حوالے سے فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو میں تشریح کا بھی وقت نہیں، جس طرح کلام پڑھا تھا، یہ خاص بات میں عرض کرنا تھا۔ اپنے کریموں کی بارگاہ میں تحفہ میرے پاس یہ تھا کہ ہم آپ کے ہیں اور نسلیں آپ کی ہیں، اور جس نے خدا کا ذکر سکھایا ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، جان سے بھی بندہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستان فیض کو بعد قیامت بھی جنتوں میں بھی قائم رکھے، اور اسی طرح مرید بیٹھے ہوں اور اسی طرح مرشدوں کی بارگاہ میں جنتوں میں بھی حاضری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حبیب اللہ، از شراب غوث اعظم، از شراب غوث اعظم، گلشن و گلزار شاخ مستو برگ مستو، شاخ مستو برگ مستو، میوہ مستو بار رسو بغداد تبین در دیوار رسو بغداد تبین در دیوار شہر مستو کوچا مستو، شہر مستو کوچا مستو، پناہ خمار در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام، در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام، جامع مستو پر کا مستو، جامع مستو خیر کا مستو، جبہ دستار مرحبا محبوب سبحانی سرتا پائے، مرحبا محبوب سبحانی سرتا پائے، زلف مستو خال مستو، زلف مستو خال مستو، تراہ ترار
نسیم بوئے عنبر سائے شاہ دستگی از نسیم بوئے عنبر سائے شاہ دستگی عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نفاہتا دار ای غزل گفتے تفاظ دیبا مد ہے پیر خوے ای غزل گفتے تفاظ دیبا مد ہے پیر خوے اللہ مستو حیف مستو اللہ مستو حیف مستو کل کے گوہر بار اللہ مستو حیف مستو اللہ مستو حیف مستو کل کے گوہر بار از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی ہاں تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجنة
بالجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله نداء سید بنما نداء سید بنما بازور فاجائے انبیاء بفات سادی خوشنما بہدائے خوش بسنائے بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ هو سرہ هو نورہ هو سرہ هو نورہ هو عبدہ ورسولہ صلوا علیہ وسلموا ارموز غیب ندائے بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جناب علی، آج کی یہ تقریب سعید ہے، ایک تو ماہانہ 11ویں شریف ہے، دوسری نیر علم و عرفان عمدۃ الاصفیاء والاتقیاء شیخ المرشدین والعارفین سند السالکین نیر الواصلین حضور قبلہ عالم سید حافظ ظہور الحسین شاہ صاحب قادری فاضلی رضوان اللہ علیہ سجادہ نشین افتم، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، اور محبان قادریہ فاضلیہ نے کچھ کلام باغ پڑھ کے پیش کیا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 22,000 بار، تلاوت قرآن حکیم 23 بار، 5 سورتہ اور سورۃ یاسین شریف
1182 بار، سورۃ رحمان 800 بار، سورۃ واقعہ 809 بار، سورۃ ملک 818 بار، سورۃ مزمل شریف 1001 بار، سورۃ الاعلیٰ 800 بار، 4 کل، سورۃ الم نشرہ، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر 1000 بار، سورۃ فلق 1180 بار، سورۃ الناس 1282 بار، سورۃ الفاتحہ 2560 بار، آیت الکرسی 1119 بار، سورۃ اخلاص 41680 بار، آیت کریمہ 1,48,130 بار، کلمہ طیبہ 1,33,000 بار، کلمہ تمجید 1,00,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 1,04,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,00,000 بار، اور درود شریف 1,62,100 بار، درود ہزارہ 31,513 بار، درود شریف سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود خربوں سلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 112 بار، اور سپارے 9 بار، درود غوثیہ 1500 بار، درود خضری 1500 بار، درود نعمت عظمیٰ 1500 بار، درود امام بصیری 1500 بار، درود خمسہ 90 بار، درود ماہی 90 بار، درود تنجینہ 253 بار، درود ناریہ 70 بار، درود تاج 50,191 بار، درود مقدس 6 بار، درود لکھی 189 بار، درود اکبر 3 بار، درود کبریت عمر شریف 10,213 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 800 بار، قصیدہ بردہ شریف 800 بار، الرحمن 60,000 بار، سبحان اللہ 71,400 بار، اللہ لطیف بعبادہ 70,000 بار، استغفر اللہ 44,513 بار، دعائے گنج العرش 4 بار، درود قادری 3300 بار، درود خیرات القادر شریف 54 بار، اسبوع شریف 30 بار، اللہ صمد یا باسط 75,000 بار، عید نامہ 193 بار، یا غوث اعظم دستگیر 3000 بار، دعائے نور 183 بار، دعائے استخارہ 183 بار، دعائے حل المشکلات 183 بار، دعائے جمیلہ 183 بار، شجرہ طیبہ 366 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھ پیش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں، تمام حاضرین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات پوری فرمائیں، اور تمام عالم اسلام کے لیے، خصوصاً فلسطین والوں کے لیے، اور دربار قادریہ فاضلہ کی مشکلات اللہ تعالیٰ سب دور فرما دے، آمین اللہم ربنا آمین، آمین اللہم ربنا آمین۔ آمین آمین۔ آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا آمین۔ آمین آمین۔ الہی فیوزات و برکات روز افدون منوز افدورین خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم و دائم آیوم قیامت اور اراد کر ندو مانت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعدائی خاندان محمول مقبول وظہر بخار مقبول مطلوب مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد۔ الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شموس فیضان ز مسند افاظت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری حضرت سید راغی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفراح محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فرق تفاخر تا دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا انکا انت الغفور الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولإخوة وللمؤمنين والغوث المريدين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهرا سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فبقاه الله سيئات ما مكر اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظ لي ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاده أزواجه ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاہ صاحب نے سلام کراؤ تے اندر ہی کھانا. ہاں